بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اپوزیشن کی بڑی جماعت پی ٹی آئی، جسے اس بات کی شکایت ہے کہ اس کا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا ہے اور اسے اقتدار میں نہیں آنے دیا گیا ہے، وہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کی طرف سے یہ اشارات ملتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک طرف پی ٹی آئی آئین کی بالادستی کی بات کرتی ہے اور دوسری طرف وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم اس موضوع پر آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم میں فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئی کون کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، اس وقت حکومت مسلم لیگ نون اور پلس آپ کہہ لیں پیپلز پارٹی کی اور ایم کیو ایم کی ہے، اور کچھ دوسری جماعتوں کے بھی ہیں جس میں مسلم لیگ کاف اور استحکام پاکستان پارٹی بھی شامل ہے۔ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی 180 نشستیں تھیں جو کم کر کے 90 کر دی گئی ہیں، لیکن یہ بات تو مسلم لیگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جے یو آئی بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ساری پی ٹی آئی کی نشستیں لے لی گئی ہیں، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کے پی آئی میں ہمارے ساتھ ڈکیتی پی ٹی آئی نے کی ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی سیاستدانوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی طرز عمل ان کا پچھلے 4 سال رہا جب وہ حکومت میں تھے۔ عمران خان نے کسی پی ٹی آئی کے مخالف کسی سیاسی جماعت کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے۔ یہی نتیجہ نکلا جس کے نتیجے میں وہ حکومت سے بھی محروم ہوئے اور بالآخر انہیں یہاں تک پہنچے کہ وہ جیل چلے گئے۔ اس وقت بھی اگر وہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی لائے عمل طے کرتے، کوئی بات طے کرتے تو شاید ممکن تھا کہ بات بہت زیادہ آگے نہ بڑھتی، لیکن انہوں نے اس وقت بھی کسی تو صورت بھی تسلیم نہیں کیا اپوزیشن کو۔ آج وہ اپوزیشن میں خود ہیں، ان کے لیے مسائل ہیں، ان کا لیڈر جیل میں ہے اور عمران خان جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں۔ اب باہر آنے کے لیے تو انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا وہ اکیلے جدوجہد کر کے آ سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ جن جماعتوں سے تعاون حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کے پاس اسٹیٹ پاور ہے، وہ ان سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان سے ابھی تک ان کو ملا کچھ نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ انہیں تن تنا یہ جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اسٹیٹ پاور ان کی ہے بھی اور نہیں بھی ہے، اس لحاظ سے کہ عمران خان کی شہدائیوں کا ایک غلغلہ ہے، ملک میں موجود ہیں، لوگ ان کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن جب ان کو مار کھانے اور عمران خان کے لیے جیلیں جانے کے لیے کہا جائے تو وہ نہیں کرتے۔ تو پھر اس طرح عمران خان کا باہر نکلنا بہت مشکل نظر آتا ہے، اور یہ ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ فی الحال پی ٹی آئی بھی ایک پوائنٹ پر کھڑی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی میں کچھ لوگ پولیٹیکل پارٹیز سے بھی بات کرنے کی بات کرتے ہیں، اور پھر یہ دوسرے سانس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے کیسے بات کریں جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بات ان سے کریں گے کہ جن کے پاس اصل پاور ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پھر عمران خان صاحب کس وجہ سے جیل میں بیٹھے ہوئے دھمکیاں دے رہے ہیں؟ جب ایک طرف وہ دھمکیاں دیتے ہیں تو پھر کون ان سے بات کرے گا؟ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ پس پردہ وہ رابطے ہوئے ہیں،
کوئی اتھینٹک بات اس میں سامنے نہیں ہے. کہا یہ بھی جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ پیغام رسانی بھی ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اپنی شرائط ساری منوا لیں. عمران خان صاحب اگر اپنی شرائط منوانا چاہتے ہیں تو انہیں بھی سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا. دیکھیں یہ بات تو ہے نا ایسی کہ عمران خان کو تو نہیں کسی نے کہا تھا کہ کل آپ جیل چلے جائیں. آپ نے ایسے حالات پیدا کیے 10 اپریل 1922 سے کہ آپ تیزی سے پیچھے کی طرف جاتے گئے، اور بالآخر آپ نے دیواروں سے ٹکریں ماری، اور 9 مئی 1923 کو آپ نے پاکستان کی مسلح افواج کے اہم تنصیبات پر حملے کیے، جس کے نتیجے میں آپ کی جماعت کے بیشتر ارکان جیلوں میں چلے گئے. اور آپ نے تو اللہ کے فضل و کرم سے اتنے کارنامے کیے تھے کہ آپ کو ان کو گرفتار کرنے اور آپ کو سزا دلوانے میں حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے توشہ خانہ میں بھی تو جناب اتنی غلطیاں کی. پھر آپ نے القادر ٹرسٹ ہے، پھر آپ کے پاس اس کے بعد آپ کے پاس دوسری اور اقدامات ہیں، چیزیں ہیں جو آپ کو کیے. آپ عدت والا کیس ہے، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو لوگوں نے سمجھایا بھی، لیکن آپ نے عدت کے دوران شادی کرنا ضروری سمجھا، اور اس کی سزا تو آج آپ کو رہے ہیں. بہرحال ہم اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتے، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے خان صاحب، کاش کہ آپ عقل اور دماغ سے کام لیتے تو بہت سے کام آپ سے غلطیاں نہیں ہو سکتی تھیں. یہ جو آپ نے غلطیاں کی ہیں اس کی آپ اب سزا بھگت رہے ہیں. میرا خیال یہ تھا کہ عمران خان کو ایک ایسی سیف پیسے دینا چاہیے، ان کو ایک محفوظ راستہ دینا چاہیے کہ وہ پاکستان کی سیاست سے کچھ عرصہ کے لیے الگ ہو جائیں، اور پھر سیاستدانوں کے ساتھ وہ دشمنیاں ختم کر دیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو وہ تصادم کی کیفیت انہوں نے پیدا کی ہے اس سے ختم کر دیں، تو شاید پھر کوئی راستے نکل آئیں گے. لیکن آپ بیک وقت ایک مظلوم بھی رہیں، اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں بھی دیں، اور پھر آپ کے اپنے جو لوگ ہیں وہ آپ کے پیچھے کھڑے نہ ہوں، نہ وہ اتنی طاقت سے مظاہرہ کریں جس سے واقعی وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو مغلوب کر سکیں. تو پھر آپ کی رہائی کے لیے تو آپ کو کافی عرصہ انتظار کرنا پڑے گا. مجھے نہیں لگتا کہ اب آئندہ آنے والے چند دنوں میں کوئی کہتا تھا مئی میں رہا ہو جائیں گے، کوئی کہتے ہیں اکتوبر تک رہا ہو جائیں گے. مجھے فوری طور پر عمران خان کی رہائی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. شکریہ.